اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف خلیقۃ خیر بریۃ العبد المؤید المصطفیٰ الامجد ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آله آل الله الهداة المهديين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليهما الدنيا دنيا بلاغ والدنيا ملعونة. صلوات. تو ہم نے عرض کیا سلسلہ بحث مناجات 15 اس کے مقدمات میں تھے کہ ہم کس طرح مناجات کیا چیز ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، شرائط کیا ہے اور فوائد کیا ہے اور ہدف کیا ہے اور ہماری اس میں جناب علی کیا ضرورت اس میں رکھی ہے اور کس طرح حاصل کریں گے، کس طرح حاصل نہیں کر سکتے. یہ مقدماتی بحث ہے، خود 15 بھی شروع نہیں ہوا لیکن یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم حج جانا چاہتے ہیں، حج مثلا مکہ مکرمہ، اس کے لیے ہمیں پہلے ٹکٹ لینی ہے، ہوائی جہاز بک کرانا ہے اور ڈیٹ وغیرہ، پھر سفر کرنا. کوئی کہنا ہے میں حج مکہ بیت اللہ الحرام وہاں جاؤں گا سیدھے، یہ ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ ایک طریقہ مقدموں کو کراس کر کے ہی جانا ہے. یہاں بھی ویسا ہی ہے. آپ مناجات 15 کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان کا جب تک کہ ان کے مقدمات اچھی طرح سمجھ نہ آئے. تو اس لیے میں نے کہا موانع ہے، اوبسٹیک تحجبہم دونک اعمالہم. خداوند تو ان سے پردے میں نہیں ہے، یہ ان کے اعمال ہے جو انہوں نے اپنے اور تمہارے درمیان ڈالے ہوئے ہیں. خدا نے پردے نہیں، خدا چھپا نہیں ہے ہم سے. ہاں خدا ہمارے پاس ہے. ہماری غفلت، عمل غفلت ہو، جہالت ہو، گناہ ہو، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے نہیں ملے. مناجات یہی ہے. مناجات آپ کیا گناج بغیر سر کرو گے کس کے ساتھ؟ دوسرا طرف بھی تو معلوم ہونا چاہیے وہ کون ہے، وہ کیسے ملے، وہ مجھ سے مناجات کرے گا نہیں کرے گا، اس کی کیفیت وغیرہ کیا ہے، شرائط کیا ہے، موانع کیا ہے، مشکلات کیا ہے، تو وہ سب معلوم ہونی چاہیے تب جا کے آپ جاؤ گے. تو یہ ایک مجبوراً ایک بحث کرنی پڑ رہی ہے ہمیں، مقدمتی بحث. تو یہ بہت لازم ہے. جتنا خود 15 چن سمجھ نہیں آئے گا تو پھر فائدہ نہیں، یا اتنا سمجھنے جتنا حق ہے. تو فرمایا ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ جو مناجات ہے اس کے لیے شرائط ہے. ایک شرط یہ ہے نہیں ہونی چاہیے، اوبسٹیکلز نہیں ہونی چاہیے، مانع. دیکھیں آپ کے پاس ماچس ہے اور کاغذ ہے، جل جائے گا؟ ہاں. آپ جلا دے تیلی، ماچس میں آگ بھی لگ گئی اور کاغذ بھی ساتھ رکھ دیا، جل گیا؟ نہیں جلا. کیوں؟ پانی ڈال دو. ہاں جی، کاغذ پہ گیلا کر دو، پانی ڈال دو، آپ جلا دو، نہیں چلے گا. مانع ہے، obstacle یہاں بھی ہے. تو یہ معنی کون ہے؟ میں نے کہا ملاقات جو کرے گا، مناجات جو کرے گا وہ کون ہے؟ بیدار انسان. بیدار انسان بصیرت، عالم، مومن، اخلاص اور شیطان سے دور، محاسبہ اور بیدار ہو. ٹھیک ہے؟ اور جناب علی دل تیار ہو خدا کے لیے، غیر خدا سے دوری کیا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے پہلا اوبسٹیکل تیاری ہے کہ آپ بیدار ہونا چاہیے، سویا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر فرمایا کہ یہ میں نے کہا غفلت 2 قسم کی ہے، نظری ہے اور عملی ہے. اور غفلت کے سبب کی بات، چلو غفلت تو بتا دیا ہمیں، بس ہمیں 2 چیزیں کریں. ایک نظریات بڑھے. میں اتنے نظریات کیوں بتا رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک غفلت ہے. جب آپ نہیں جانتے خدا کیسا ہے، جب آپ نہیں جانتے خدا کی پراپرٹیز کیا ہے، وجود کیسا ہے، ثابت کیسا ہوگا، عقلی نقلی والے مسائل سے آپ نہیں جانتے، تو آپ خدا تک کیسے پہنچیں گے؟
یا غلط سمجھیں گے خدا کا نظریہ. میں اب یہ بحث مفصل نہیں کروں گا کہ نظریات بھی صحیح ہونے چاہیے. اور آپ کا اس لیے اصول دین کیوں رکھا گیا, آئیڈیالوجی کیوں رکھی گئی؟ ہاں تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ آپ نے لال چوک جانا ہے, کیسے؟ لال چوک نظریہ ہونا چاہیے, روڈ میپ ہونا چاہیے, ہے نا, تب پہنچ جاؤ گے. چلنا معیار نہیں ہے. ہاں جی, گاڑی میں سوار اب چلیں گے کہاں؟ پہلے سے گول مشخص ہو, اس کی شرائط, اس کی ڈائریکشن, اس کی تمام چیزیں. تو یہ تھیری ہے. عمل تو اگر نہیں چلو گے, فقط تھیری لے کے بیٹھو گے, وہ بھی کہیں نہیں پہنچائے گا. دونوں ضروری ہے, لازمات. لیکن یہ غفلت کیوں ہو جاتی ہے؟ ہاں جی, یعنی فرض کرے پہلا مشکل کیا ہے؟ پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو تھیوریٹیکلی معلوم ہونا چاہیے کیا جناب علی آئیڈیالوجی کیا ہے, بندگی کیا ہے, خدا کیا ہے, انسان, خدا اور جہان میں آپس میں ریلیشن کیا ہے, میں کون ہوں, کہاں ہوں, کس لیے ہوں, کہاں جانا, کیا لے کے جانا, یہ اور اس کے لیے کون سی ضروریات ہے, کون سے قوانین ہے, یہ سب معلوم ہونا چاہیے. اور اگر پھر عملاً رہ جاتا ہے تو کیوں رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, بس یہ دو تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل مسئلہ. پھر اگر انسان نے جانا, بس پہلے مسائل آپ نے کہاں حل کرے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. قال صادق علیہ السلام ہوا علم التوحید, علم توحید واجب ہے. قال العلم الثلاثہ آیۃ محکمہ و فریضۃ عادل و سنت قائم. آپ کو آئیڈیالوجی پوری ہونی چاہیے. آپ کو احکام مانو حلال حرام جس میں دنیا آپ مشغول ہو جائے, اور آپ کو اخلاقیات بھی. ہاں, اگر بغض ہو, کینہ ہو, فساد ہو, تکبر ہو, اور اندر سے کینہ ہو, یہ اگر آئیڈیالوجی بھی صحیح ہے, عمل بھی صحیح, یہ فساد کر دے گا, فاسد کر دے گا, سارا کہیں نہیں پہنچ پائے گا. تو یہ سارے چیزیں اگر ہوں, پہلی یہ شرط ہے اطلب العلم من المہد الی, اس لیے کہا گیا. تو یہ علمی لحاظ سے کلیئر کرنا کس کا؟ آئیڈیالوجی کا, اور اس کے بعد احکام کا, اور اخلاقیات کا, اجتماعیات اور ہیومن سائنسز, پریکٹیکل سائنسز جو ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے, اور وہ سارے ہونے چاہیے. میری نظر میں سارا اسلام ہے جو انسان کی مفاد میں ہو, وہ سارے. کون سا مفاد؟ مفاد کی تعریف کرے گا ہماری آئیڈیالوجی, ہمارے احکام اور ہمارے اخلاقیات اور عرفانیات, قرآن اور سیرت معصومین علیہ السلام. وہ حاکم بنیں گے تمام علوم پر, ان کو اسکروٹنائز کریں گے, کیا چاہیے, کیا نہیں چاہیے, کتنا چاہیے, کتنا نہیں چاہیے, اور کس ٹائپ کا چاہیے, کس ٹائپ کا نہیں چاہیے. یہ پھر یہاں آ گیا ہو کہ پھر بھی نہیں چل رہا ہے, گاڑی نہیں چل رہی ہے, بندگی نہیں ہو رہی ہے, پھر مسئلہ کیا ہے, گاڑی کیوں رک گئی؟ ہاں, اب نظر کر, آپ کی آئیڈیالوجی میں مشکل ہے. کیا ہے؟ آئیڈیالوجی مشکل کیوں بھائی؟ تو آپ کو خود توحید سمجھ ہی نہیں آئی. جس کو توحید سمجھ آئے وہ دنیا پرست نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ ہاں, اس کو توحید سمجھ نہیں آئی. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اس نے حب دنیا جب ہو جائے گی جاہل ہے. ابھی میں ثابت کر دوں گا. دنیا سے محبت کون کرے گا؟ جس کو جہالت خدا معلوم ہی نہیں ہے. اور اگر معلوم ہو گیا خدا کیا ہے, وہ مفاہیم ہے, درست مفاہیم, صحیح مفاہیم, پرسپشنز, رائٹ پرسپشن ذہن میں ہے, ذہن ٹھنڈا ہے, حرکت نہیں دیتا, اور وہ انسان کو عملاً کہیں نہیں پہنچاتا جب تک ایمان بھی نہ ہو. کیا ہو؟ ایمان. تو اس کے لیے آپ نے جناب علی ایمان فطرت ہے, فطرت کو سالم میں رکھنا. کس سے؟ کینہ سے, بد اخلاقی سے, بے ایمانی سے, دوخدہی سے, تکبر سے, کینہ سے, حسد سے, طمع سے وغیرہ, بے عدالتی سے, ظلم سے, یہ چیزیں نکالنی ہے. تو آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ قد افلح من زکا. ہاں جی, دل کی رکاوٹیں ختم ہو گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ انجام دینے. ان کے احکام کیا ہے؟ جتنے واجبات ہیں وہ تو معلوم ہونے چاہیے آپ کو. اور معاملات کرنے ہیں, یہ معاملہ حرام ہے, سود ہے یا لون ہے, یا حرام ہے, یا پاک ہے, یا حلال ہے, کیا ہے, وہ بھی ریکارڈ بنے گا.
اور کچھ اخلاق یا اجتماعیات میں آپ نے کسی کو عزت کرنی ہے، دھوکہ دینا ہے، دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، قرض دینا ہے، محبت مشکل کو نکال، ظالم کی مدد کرنی ہے، مظلوم کی مدد کرنی، کیا کرنا ہے، وہ بھی آپ کے امر معروف نہی منکر تولی تب یہ سارے لازم ہیں. تو حب الدنیا رکاوٹ ہے. کیا ہے یہ؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ یہ رکاوٹ توحیدی ہے. کیا ہے؟ توحیدی رکاوٹ ہے. یعنی اس کو توحیدی نظریے میں مشکل ہے. تو یہ سمجھتا ہے اس کو مستقل، یہ سمجھتا ہے مال و اولاد و پوسٹ و روپیہ و شہرت و گھر بار یہ سارے کیا ہے؟ مستقل، یہی میرے رب ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے ان کو سکھانے کے لیے کہا، جب دیکھا اذا جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات آ گئی تو دیکھا ایک ستارہ، کہا ذا ربی، یہ رب ہے، میرا رب ہے. فلما افلا قال انی لا احب الافلین. جب وہ غروب کر گیا کہنا یہ میرا رب، یہ نہ کہے زبان سے کوئی دنیا، پیسہ، مکان، گاڑی، آرام، روپیے ہیں، شہرت وہرت، یہ میں نے میرا خدا وہی ہے. وہ تو زبانی لک فکر ہے، لک فکر ہے. عملاً انہی کو پوچھتا ہے، عملاً ان کو پوچھتا ہے. کن کو؟ اس دنیائی شعونات کو. بھائی یہ مخلوق ہے تو اس کو آئیڈیالوجی میں مشکل ہے، ایمان میں مشکل ہے. اگر عقل صحیح ہو، آئیڈیالوجی صحیح ہو تو پھر جناب علی سمجھ جائے، لیکن ہو سکتا کبھی نہ سمجھے. کم من عقل امیر تحت ہوا ہو اسیر. کتنے سارے عقل اچھی ہے ان کی، امیر المومنین فرماتے ہیں علیہ السلام، لیکن ہوائے نفس غلبہ کر جاتا ہے. عمر سعد نے امام حسین کو کیوں شہید کروایا؟ حکومت رے لینی ہے، اور اس دن رات بھر پریشان رہا، میں حسین علیہ السلام کو شہید کروں تو جہنم جاؤں گا، میں اگر یزید کی بات نہ مانوں تو میری رئی شہر کی حکومت چلی جائے گی. بہت مشکل سے ایک چانس ملا ہے حاکم رئی شہر کا بننے کا، تو حسین کو مار کے ہی کرنا پڑے. وہ سمجھ نہیں آیا اس کو میں کیا کروں. شیطان نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہی نہیں کوئی، یہ تو آسان سا مسئلہ ہے، تم پہلے حسین کو شہید کر دو سلام اللہ علیہ، پھر تمہیں یزید دے گا حکومت رئی شہر، پھر جب آپ مرنے لگو گے ایک توبہ کر کے جان بچا لو. ٹھیک ہے. لیکن حضرت امام حسین نے کہا نہ، تو کامیابی نہیں ہوگا توبہ، اس توبہ کے لیے. یہاں پہ شیطان شناس بھی ہونا چاہیے، خدا شناس بھی ہونا، نفس شناس ہونا چاہیے، جہان شناس ہونا چاہیے، اسلام شناس ہونا چاہیے، حقیقت شناس ہونا چاہیے. یہ اور پھر دل قلب، من عطا بقلب سے دل پاک ہو، جو حقیقت دیکھ لی، سمجھ لی اور ان پر چلے، اب ایمان لائے، ان پہ غیر متزلزل عمل انجام دے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. بس حب دنیا انسان کو پریشان کر دیتی ہے، جان کے بھی نہ جان کر بھی. جب تک دل آزاد نہ ہوا ہو، دل رب نہ مانے. فلم کہا وَإِذَا رَأَى قمر بازغا، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا جس کو چاند کو طلوع ہوتے وقت، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب. فلما افلا، کہا نہیں، وہاں بھی کو میں بن جاؤں گا ظالم، یہ میرا رب، یہ غروب کر گیا، میرا خدا غروب کرنے والا نہیں. اور پھر جب وَإِذَا رَأَى الشَّمْسَ، جب پھر سورج قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ان سے بڑا ہے، یہ میرا خدا. فلما افلت، ہاں جب وہ غروب کر گیا، کہا کہ یہ جناب علی انا بری مما بالے، میں آپ کی مشرک کاموں سے کیا ہوں، بری ہوں، بیزار. میں یہ نہیں کرتا، جو خود کے اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ میری کیا مدد کریں گے، یہ میرے رب کیسے بنیں گے. ہاں جی، اگر آپ مال و اولاد وغیرہ صحیح چھوڑ کے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہماری کسی مدد کام کے نہیں آ جائیں گے، ہے نا. پس میرے رب کیسے ہو گئے، ہم کیوں زندگی ان کو دے دیتے. عملاً اعلان نہ بھی کرے، اعلان میں کہ لو نمازیں پڑھ رہے وغیرہ، لیکن عملاً اس کو رب مانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مشکل ہے، آئیڈیالوجیکل مشکل. یہ جہالت ہو سکتا بسیط ہو یا جاہل مرکب ہو.
ہاں یہ اس مصیبت میں آ جاتا ہے، انسان کو یہاں سے نکلنا ہے. اور اسی طرح کسی کو اپنے آپ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، حب ذات اچھی بات ہے، کمال تک، خدا تک، لیکن ہم ذاتاً کچھ تو نہیں ہے، ممکن وجود. یہ ذات کس نے دی؟ خدا نے. اس لیے خدا کو رجوع کرنا ہے، نہ کہ خدا اپنے نفس کو بنانا. افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا. تم دیکھ رہے ہو انسان جس نے ہر بات اپنی نفس کی مانی، اسی کو محبوب مانتا ہے اور اسی کی پوجا کرتا ہے، اسی کے لیے تکبر بھی کرتا ہے، اسی کے لیے فقر فروشی کرتا ہے، اسی کے لیے دنیا جمع کرتا ہے، اسی کے لیے دوسروں پر ظلم کرتا ہے. یہ مشکل جو ہے، ایک اور مشکل ہے توحیدی مشکل انسان کو. تو ہم پھر دیکھتے خیالات بد جو ہے وہ بھی جہالت ہے. کیا ہے؟ وہ بھی جہالت ہے. اور وہ علم نہ ہونا ہے، بصیرت نہ ہونا ہے، عرفان نہ ہونا، ہدایت نہ ہونا. اس کا نتیجہ پھر اگر آپ دیکھو خیالات بد، آپ مجھے بتائیں ایک نجس چیز کا آپ خیال کرو، میل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی ویلیو کے قائل نہیں ہے. بس یہ جو کہہ رہا میں حرام کام کروں، میں گناہ کام کروں، وہ ویلیو کا قائل ہو جاتا ہے. بس اس کو کیا مشکل ہے؟ اس کو خدا کی ویلیویشن یا ایویلویشن قبول نہیں ہے. یہ فزیکل ٹوٹل فزیکل زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، اور میٹا فزیکل اور آخرت اور خدا اور لامحدود خوشبختیاں اس کو چاہیے نہیں. وجہ ہادا مبلغہم من العلم. پھر علم کی بحث. حضرت حق قرآن میں بارہا ایسے دنیا پرس لوگوں کو کیا کر رہا ہے، اتنا ان کی حالات بیان کر رہے، کہہ رہا ہے ان کی پہنچ اتنی ہی علم ہے، مادی علم، اس سے آگے نہیں جا پا رہے. اور ایسے لوگوں نے دنیا بسا لی، حکومت لے لی، کشت و کشتار کیا اور ظلم کیا اور اپنی تجوریاں بھر دی، تمام چیزیں اور اپنے پاس جمع کیا. اور جا کے پھر جب انبیاء آئے، نہ کرو تو گیان قال مترفیہا، جو یہی ہے دنیا پرس لوگ، ان حکومتیں، پیسہ، روپیہ، گاڑی، تمام چیزیں ہاتھ میں لی اور اب انبیاء کے خلاف. وقال ملأ من القوم یا مترفوہا، یہ اطراف کرنے والے، اسراف کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور یہی دنیا پرست ہے، اور یہی ظالم اور جابر ہے. یہ اپر کاسٹ عموماً ہوتے. تو انبیاء کی لڑائی ہمیشہ قرآن میں دیکھیں انہی کے ساتھ لڑائی، انہی کے ساتھ. اور لوگ بیچاروں کو چاہے زندگی وہ انہی کے پیچھے، انہی کو پروردگار مانتے ہیں. اور بعضوں نے کہا انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے، لوگوں نے بھی مان. لوگوں کیا چاہیے؟ روٹی، کپڑا اور مکان بس. کتنے موسیٰ علیہ السلام ہوتے، کتنے عیسیٰ علیہ السلام جو آزاد بندے ہوں، جو خدا کے بندے ہوں. نہیں، الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں، ان کو چاہے روٹی، کپڑا، مکان. یہ جینا چاہتے ہیں تاکہ کھائے، یعنی کھانے کے لیے جیتے ہیں. کس لیے زندگی کرتے؟ تاکہ کچھ کھائے آرام سے. بس ایک آرام، سیکورٹی زیادہ، اور بس کیڑا بھی یہی چاہتا. خدا کہتا ہے نا، تو بن مالک پورے عالم کا، لیکن اس فزیکل ورلڈ کو پر اپنی جان نچھاور نہ کر، اس کو اپنے قدموں تلے استعمال کر. ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا کوئی گاڑی لاتا ہے، اس کی پوجا کرتا رہتا، صاف کرتا رہتا، چمکاتا رہتا، آئی گرائی سمجھا، ہاں، تو اس کی پوجا کر. بابا یہ ٹین ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ لاسٹک ہے، یہ کیا نام اس کا، آئرن ہے، اس کو تم نے بنایا. اس کو چاہے کہ تیری پوجا کرے، یہ تیرے پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے. تم اس کو کیا آبرو، اس سے آبرو لوگے، ہے جہالت ہے. تو اس طرح پھر شیطان بھی ہے. شیطان کس کو آئے گا؟ جاہل کو آئے گا. شیطان کس کو آئے گا؟ یا جاہل بسیط کو، یا جاہل مرکب کو. شیطان جن اور شیطان انس. شیطان جن کرے گا وسوسہ، کیا کرے گا؟ وسوسہ میں بھی عرض کروں گا، ابھارے گا انسان کو اندر سے. اور شیطان انس کیا کرے گا؟ راہ نکال دے گا. قرآن کو بھی کیا کرے گا؟ تعویل کرے گا. سنت کو بھی تعویل توجیح کرے گا. اور حقائق کو بھی موڑ توڑ مروڑ کر کے دنیائی مقاصد پہ قربان کروائے گا. یہ کس کا کام؟ یہ عقل کا کام. یہ عقل وہ انسان کے پاس ہوتی ہے. اور یہ کس کا تابع ہو جاتا ہے؟ شیطان اس کے تابع ہو جاتا ہے. جو شیطان پہ عقل
نہیں ہے. اس لیے فاتباہ الشیطان. بالعم باورا کے بارے میں کہا گیا کہ بالعم باورا کیا ہوا؟ اس نے پیروی کی پھر کس کی؟ شیطان نے اس کی پیروی کی. فاتباہ الشیطان. جو شیطان کے پاس عقل نہیں ہے. یہ شیاطین انسی خطرناک ہے. انسان کی گہرائیوں تک شیطان کو رہنمائی کراتے ہیں. تو انسان کو یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے میں آ جاؤں گا، اب یہ مقدمہ تھا، اب آپ کو اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ ہماری بحث کہاں ہے. تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خدا ہمارے نفس شریف کی قسم کھا رہا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب میں نے اس کو تیار کیا، میں نے انسان بنانا ہے، تو میں نے اپنی روح اس میں چوتھے مہینے ڈال دی. اپنی عظمت کی، اپنا پوٹینشیل. کتنی عظمت ہے خدا کی عظمت. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نفس وما سوا. مجھے انسان کے نفس کی قسم ہے. اور کہا ہوا الذی صورکم فاحسن صور. اتنی بڑی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن الذی احسن کل شیء خلق. خدا نے ہر چیز بیوٹیفل بنائی ہے، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن. سب سے بہترین کس کو بنایا؟ انسان. ولقد کرمنا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو، ہم نے ملائکہ کو بھی کریم بنایا. صحیح. انہ لقول رسول کریم. ملائکہ کریم ہے. بل عباد مکرمون الذین لا یسبقونہم بالقول وہم بامرہ یعملون. خدا کے بندے ہیں، نیک اور کریم بندے ہیں، لیکن انسان کو کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. خدا نے کرمنا. کرمنا سے مراد یہ متکلم یعنی فرسٹ کیا کہیں اس کو، ایک فرسٹ پرسن، اس میں پلورل فارم. ایک سنگولر ہوتا ہے میں، ایک ہوتا ہے ہم. آپ اگر کہو گے ہم، میں کی جگہ کیا کہو گے؟ ہم نے یہ کام کیا. اس میں مراد عظمت ہے. ہم ایک آدمی کو کہتے آپ، اصل میں تو ہے یا تم ہے، ہم کہتے آپ. جب میں خود کو کہوں ہم مقام عظمت، اپنی مقام عظمت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. ہم نے اپنی عظمت کے مقام سے اس کو کریم بنایا. تو بہت بڑا مسٹیٹ ہے. اس لیے وہ نفس وما سوا. قسم ہے مجھے اسی نفس کے جس میں نے اپنی عظمتوں کی روح اور امانت ساری ڈال دی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بس الہام، اس میں دونوں ٹینڈنسی ہے. مجبور یہاں بحث ابھی ہاٹ بحث شروع ہو جائے گی. ہم امارتن الی السوء ہے ہمارا نفس، یا امارتن الی الخیر. میں دیکھا بڑے بڑے بزرگان رضوان اللہ تعالی علیہم، ان کے قلم سے کچھ لغزش ہوئی ہے. اب ہماری فطرت اولیہ کون سی ہے؟ دنیا پرستی یا خدا پرستی؟ ہماری فطرت اولی خدا پرستی ہے یا دنیا پرستی ہے یا ہوا پرستی ہے؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب آئندہ انشاءاللہ ہم دیں گے اگر خدا زندگی دے، توفیق دے. اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.